السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگی کی ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اسرائیلی ثانی سوچوں کے سمندر میں غرق تھا، تبھی نازلی اس کے کمرے میں آئی، لیکن وہ ویسے ہی خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ وہ اسے سوتا سمجھ کر اس کی چیزوں کی تلاشی لینے لگی۔ اسرائیل نے کھٹ پٹ کی آواز سنی تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اسے تعجب ہو رہا تھا نازلی کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ وہ اسے جاگتے دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی۔ زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ نازلی نے اسے دیکھا لیکن وہ نظریں پھیر گیا۔ یہ اس کی ناراضی کا اظہار تھا۔ میڈیسن کیوں نہیں لی آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ میری مرضی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نازلی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، مجھ سے جھوٹی ہمدردیاں مت جتاؤ، مجھے ان کی عادت نہیں رہی۔ رکھائی سے کہہ کر وہ آنکھیں بند کر گیا۔ جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں، لیکن ایسا خود کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ میں نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی تعلق ہے روٹھنے منانے والا۔ آج اتنے دنوں بعد تمہیں میری دوائی کی فکر کیوں کر ہونے لگی؟ کبھی ایک وقت کے کھانے کا بھی پوچھے؟ وہ تنک کر بولا۔ آواز میں نقاہت واضح تھی، کمزوری کی وجہ سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ عزت دے رہی تھی، نہیں راز تو سیدھا سیدھا بتاؤ، تمہارے کمرے کے لاکر کی چابی کہاں ہے؟ مجھے میری جیولری چاہیے، وہ بہت پرانے ڈیزائن کی تھی، مجھے نئی ڈیزائن کی بنوانی۔ اس نے سب لحاظ بالائے طاق رکھ کر اچھائی کا مصنوعی چولا اتار پھینکا اور تنک کر بولی۔ ویسے بھی پہلے تمہیں کھانا لا کر کھلاؤں، پھر تم جیسے دیو ہیکل انسان کو اٹھا کر واش روم میں لے کر جاؤں؟ نہ بابا نہ، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں ٹھہری ننھی سی جان بھلا تمہیں اٹھا پاؤں گی؟ نہ کھانا کھاؤ گے نہ تمہیں واش روم جانا پڑے گا۔ دیکھا، اچھا حل نکالا نا میں نے۔ اسرائیل نے افسردگی سے اپنی شہد رنگ آنکھیں اس پہ گاڑی۔ مجھے اپنے انتخاب پہ بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، وہ رنجیدہ لہجے میں بولا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے، جو دن رات تمہاری چاکری کرتی پھروں؟ اسرائیل ثانی نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے سرتا پا دیکھا، جو آج شلوار قمیض کی بجائے جینز اور ٹاپ پہنے ہوئی تھی اور دوپٹہ ندار تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ مزید پشیمان ہوا اپنے جلد باز فیصلے پر، جس سے پہلی نظر میں ہی روتا دیکھ کر ہمدردی میں اپنی عزت بنا ڈالا تھا۔ آج وہی عزت اپنی عزت پیروں تلے روننے چلی تھی، اور وہ کتنا بے بس تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے فرسٹ ڈرار میں ہے لاکر کی چابی، اس نے اسپاٹ انداز میں بتایا تو نازلی لاپرواہی سے شانے اچکا کر باہر نکل گئی۔ جس دوائی کے بارے میں پوچھ کر اس نے بات کی شروعات کی تھی، اسے بھول کر اپنا مطلب نکلتے ہی روم میں سے نکل گئی۔ اسرائیل نے تعصب سے سر ہلایا۔ وقت گزرتے نہیں گزر رہا تھا، وقت گزرنے کا تو ان کو پتہ چلتا ہے جو کانٹوں پر چل رہے ہوتے ہیں، جن کا ایک ایک لمحہ قیامت ہو، سزائے موت کے منتظر قیدی کی طرح جو پھانسی لگنے سے پہلے ہر آن مرتا ہے، ایک ایک سانس زندگی کی بجائے موت کی لیتا ہے۔ اسے کمرے میں لیٹے ہوئے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر گھٹن تو ہر جگہ تھی، کیونکہ گھٹن اصل میں اس کے دل میں تھی۔ اس گھٹن کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر بے سود اپنے اندر جو حبس کی گھٹن کی کیفیت تھی اسے مار ڈال رہی تھی۔ اس نے بہادر بن کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کی تھی، بہت سمجھایا اپنے دل کو، اپنے آپ کو جینے پر اور دل کو دھڑکنے پر آمادہ کیا، مگر دنیا اس عورت کے دھوکے پر ہی تو ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کی حقیقت کا سامنا تو اسے کرنا ہی تھا۔ جتنی جلدی وہ خود کو سنبھال لے اس کے حق میں اتنا ہی بہتر تھا۔ وہ اپنے چہرے کو غموں کا اشتہار نہیں بنا سکتا تھا۔ جینا ضروری تھا، خودکشی تو حرام تھی، اسے مسکرانا تھا، چاہے بناوٹی ہی صحیح، خود کو مطمئن اور پرسکون ظاہر کرنا تھا۔ ان گزرے چند دنوں میں وہ خود کو بہت سی باتیں سمجھا چکا تھا، مگر کوئی اس سے تسلی دینے والا ہوتا تو نہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسے اپنا غمگسار خود ہی بننا پڑا تھا۔ اس نے کسی کو اپنا رازدان نہیں بنایا تھا، نہ کوئی ناسے، نہ چارہ گر، نہ کوئی غمگسار۔ جو لوگ اس کے قریب تھے، اس کے اپنے تھے، اسے وقت پڑنے پر اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اکیلے لیٹے لیٹے اسے سوچوں کے ناک ڈستے رہتے تھے۔ وہ گرمیوں کی گلابی شام تھی جب جانی نے دروازہ ناک کیا، پھر ہاتھوں میں ٹرے لیے اندر آئی۔ اسرائیل نے آنکھیں کھول کر آنے والی شخصیت کو دیکھا، مگر ہنوز خاموش رہا۔ جانی نے ٹرے سائڈ پہ رکھا۔ اٹھیں، تھوڑا سوپ پی لیں، وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اس نے کھردرے پن سے کہا۔ جانی نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ نظریں جھکائے معذرت خواہانہ انداز میں اب دوپٹے کے پلوں کو اپنی انگلیوں سے لپیٹتے ہوئے بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جس کا فرض تھا جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کسی غیر سے کیا شکوہ کرنا۔ انداز نہ روٹھا سا تھا۔ آپ پلیز یہ باتیں سوپ پینے کے بعد کر لیجیے گا، چلیے اٹھیے۔ وہ اس کے قریب آئی۔ بی بی جان نے کہا کہ کافی دنوں سے آپ نے کچھ کھایا نہیں، اسی لیے شروعات سوپ سے کریں، کچھ وزنی کھانے سے طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس نے فکر مندی سے کہا اور اس کے شانے سے ہاتھ گزار کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ اسرائیل بھرپور ہمت مجتمع کیے اٹھا۔
تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھنے سے بھی آپ بہتر محسوس کریں گے، نہ جانے کتنے دنوں سے لیٹے ہیں۔ اس نے اسرائیل کی کمر کے پیچھے تکیہ درست کر کے ٹیک لگا دی، پھر ٹرے میں موجود سوپ سے بھرا بال اس کی طرف بڑھایا اور چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالنا چاہا۔ وہ خود پر قیامت کا ضبط کر رہا تھا، مگر اس چھوٹی سی لڑکی کی کیئر کے انداز پر اس کی شہد رنگ آنکھیں نم ہو گئی، ضبط کے بند ٹوٹنے لگے۔ اتنے دنوں کی چھائی بے حسی اور خاموشی کی برف پگھلنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر جانیہ کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی، وہ بھی قطرہ قطرہ پگھلنے لگی تھی۔ میں خود ہی کر لوں گا، اس نے جانیہ کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے سادگی سے کہا۔ جانیہ نے چونک کر پھر ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سوپ اچھا بنا ہے، اس نے سوپ کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا تو اس کے خوش ذائقہ پن سے متاثر ہو کر توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگی ہے اس لیے یہ بیماروں والا سوپ بھی اچھا لگ رہا ہے، ورنہ اس میں اچھا لگنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ نرمی سے بولی۔ اسرائیل نے ابروج کا کر اس کا ممر لڑکی کو دیکھا جو دکھائی دینے میں تو کامنی سی لگتی تھی، مگر باتیں بڑی بڑی کر رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اسرائیل کی پپڑی زدہ لبوں کا کفل ٹوٹنے لگا۔ جی، اس نے مؤدب انداز میں کہا، نظریں ہنوز نیچے جھکی تھیں۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا کوئی خاص رشتہ نہیں ہمارے درمیان جو آپ یہ سب کریں۔ اس کی گھمبیر آواز سن کر جانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اپنی داسی سمجھ لیں۔ بالکل غلط جواب ہے آپ کا۔ بھلا آپ کیوں کر میری داسی بنیں گی؟ آخر میں نے کیا کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا اور ایک اور سوپ کا چمچ منہ میں ڈالا۔ جیسے جیسے سوپ اس کے اندر جا رہا تھا، جسم میں توانائی آ رہی تھی، تو دماغ پہ ٹھیک سے کام کرنے لگا۔ بس اتنا جان لیجئے، آپ میرے مسیحا ہیں۔ آپ نے نادانستہ طور پر میرے لیے بہت کچھ کر دیا تھا، مگر اس بات سے آپ خود بھی لائل ہیں۔ اسی کا احسان چکانے کی چھوٹی سی کوشش کر رہی ہیں۔ بتائیں مجھے کیا کیا تھا میں نے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں استفسار کیا۔ آپ مجھ سے پوچھ کر اپنی نیکی کو دریا میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ بس سب چھوڑ دیں، اپنا خیال کریں، اس نے کہہ کر وہاں سے باہر نکل جانا چاہا۔ کس کے لیے؟ اسرائیل کے لبوں سے بلا اختیار نکلا۔ اپنا خیال کریں، جانیے کہ تھوڑی دیر پہلے بولے گئے الفاظ کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی تھی، اسی لیے پوچھا۔ چند پل کے لیے دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پل جیسے وہیں تھم گئے تھے اپنے والدین کے لیے۔ وہ ان فسوخیز لمحوں میں یکلخت نکلی اور سادگی سے جواب بند کہتے ہوئے سر پر دوپٹہ درست کرتی باہر نکل گئی۔ اسی سے ہوتا ہے ظاہر جو حال درد کا ہے، سبھی کو کوئی نہ کوئی وبال درد کا ہے۔ سحر سے سکتے ہوئے آسمان سے اتری تو دل نے جان لیا یہ بھی سال درد کا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ یہ صحن شب میں پڑا ہے جو تھال درد کا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھنا، یہ بات طے ہوئی، لیکن سوال درد کا ہے۔ شامیر اور روشنا کی کچھ دوستوں نے ان کی شادی کی خوشی میں ان سے پارٹی مانگی تھی، تو آج رات گھر میں انہوں نے پارٹی کی ارینجمنٹ کی تھی۔ سب مل کر باربیکیو نائٹ منانے والے تھے۔ شاہ ولا کے لان میں باربیکیو پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جانیہ نے چکن میرینیٹ کیے باہر پہنچا دیا تھا، انہیں بس سیخوں پر لگا کر کوئلوں پر پکانا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے لیے گلاس نکال کر دھونے کے بعد ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ باہر سے اسے میوزک کی آواز آ رہی تھی، یعنی پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ وہ جب پہلی چیزیں باہر پہنچانے گئی تھی تو رنگ برنگے لڑکوں کی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ دوبارہ سے باہر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں کیا وہ لڑکیاں ایسی رسوا ہوتی ہیں؟ کیا جن کی اپنی شوہر کی نظروں میں کوئی اوقات نہیں ہو، انہیں یوں ہی لوگوں کی گندی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ میڈم عروسہ واپس آ جائیں تو مجھے اس کانٹریکٹ سے آزاد کر دیں۔ میں کسی یتیم خانے چلی جاؤں گی، کم از کم وہاں میری عزت تو محفوظ رہے گی۔ یا اللہ، تب تک میری ہمت بندانا، میری حفاظت فرمانا۔ وہ ابھی اسی تگ و دو میں تھی، دعائیں مانگ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کچن کے دروازے پر کوئی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی، پیچھے موجود شخص نے اسے دیکھنے کا موقع دیے بغیر اسے پشت سے اپنی آہنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ جانیہ نے اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑاتے ہوئے مڑ کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس نے جانیہ کے گال کو اپنے دانتوں سے جکڑ لی۔ جانیہ کو اپنے گال پر جلن محسوس ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ چھوڑو مجھے، کون ہو؟ چھوڑو، وہ جھٹپٹانے لگی، اسے خود سے پیچھے دھکیلا۔ کون ہو تم؟ کپکپاتی ہوئی آواز سے پوچھ رہی تھی۔ یار، میں تو تمہاری مدد کرنے آیا تھا، مگر سوچا پہلے تمہاری تنہائی دور کر دوں۔ یہ شامیر بھی عقل کا اندھا ہے، ابھی تک تمہیں چھو کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہاری رنگت ہی سانولی ہے، مگر چیز بری نہیں۔ تمہارے اس سلونے روپ کو خراج تحسین نہ بخشنا تو سراسر ناانصافی ہوگی نا۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر پل بھر میں اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اتنی زور سے کہ جانے کو لگا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پلیز چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ دھان پان سی نازک جان اس کے بازوؤں میں خود کو آزاد کروانے کے لیے مچل رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جسٹ چل یار، کم آن۔ شامیر کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر ہم دونوں آج رات، وہ خباثت سے ہنستے ہوئے اس کے لبوں کے قریب ہوا۔
جانیہ کا ہاتھ پیچھے سلیب پر لگا تو اس کے دماغ نے فوراً کام کیا۔ اس نے ٹٹول کر پیچھے پڑا شیشے کا گلاس اٹھایا اور گھٹیا شخص کے سر پر دے مارا۔ پھر موقع غنیمت جان کر کچن کے دروازے سے باہر کی جانب بھاگی تھی، مگر اس کا دوپٹہ اس انسان کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ کچن کے عین سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں گھس کر اندر سے دروازے کو لاک لگا گئی اور دروازے سے پشت لگائے گہرے سانس لینے لگی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکنے لگی، مگر کمرے میں پھر بھی اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ کون ہے؟ اسرائیل جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی نائٹ بلب آف کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا، کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کیے فوراً سے بیشتر نائٹ بلب آن کیے پوچھنے لگا۔ وہ سامنے اسے دروازے سے لگی جانیہ کو دیکھا جو سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کمرے میں ہلکی پھلکی روشنی ہو چکی تھی۔ آپ نے پہلے بھی میری عزت کی حفاظت کی، آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، میری مدد کریں، مجھے بچا لیں اس شیطان سے۔ اس کے بستر کے قریب آتی فرش پر بیٹھتے ہوئے سسک سسک کر روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ اسرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اسے تسلی دینے کو، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے پیچھے کھینچ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ باہر مجھے وہ لڑکا بدتمیزی، اتنا کہہ کر کچن کا واقعہ یاد آتی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں کوئی کچھ میں نہیں کہہ سکتا، ڈونٹ وری، میں ہوں نا، اسے تسلی آمیز انداز میں کہا تو جانیہ نے سوجی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے بغیر دوپٹے کے نظر آئی تھی، ورنہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ لیا دیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وعدہ کریں آپ بچا لیں گے نا مجھے پھر سے؟ اس بار جانیہ نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا بھاری ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے شدت پسندی سے پوچھا تھا۔ اسرائیل اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر چونکا۔ جانیہ کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ تم ایسا کرو، کبرڈ سے میری گن نکال کر مجھے دو اور آرام سے جا کر وہاں صوفے پر بیٹھ جاؤ، جو بھی یہاں آیا اسے میں دیکھ لوں گا، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ جانیہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا، پھر اسے کبرڈ سے گن نکال کر دیتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ کے اس کا دل کچھ مطمئن ہوا کہ اب وہ محفوظ پناہ گاہ میں آ چکی ہے، اس لیے دم سادے ہوئے بیٹھ گئی، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی شور بلند نہیں ہوا۔ شامر اپنے زخمی دوست کو ہاسپٹل لے گیا اور باقی کا معاملہ گھر واپس آنے پر سلجھانے کا سوچنے لگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔